لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا نبيه ورسوله الكريم۔ کون ہے کہ جو اس کی بارگاہ میں سفارش کر سکے مگر اس کی اجازت کے ساتھ۔ محترم احباب، آیت الکرسی کا ایک چھوٹا سا حصہ میں نے تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت شفاعت کے حوالہ سے ایک بات فرما رہے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش بھی اللہ کے اذن سے ہو سکے گی، اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ کے اذن کے بغیر سفارش نہیں ہو سکے گی۔ میرے آقا سید الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے شفیع ہوں گے، شافع محشر آپ کا لقب ہے، لیکن آپ بھی سفارش کے لیے، شفاعت کے لیے اللہ کے اذن کے محتاج ہوں گے۔ جب تک اللہ رب العزت کی طرف سے اجازت نہیں ہوگی آپ بھی سفارش نہیں فرما سکیں گے۔ اللہ واللہ، میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کے حوالہ سے فرمایا کہ جس وقت میدان حشر کے اندر لوگ جمع ہوں گے اور بڑے تلخ حالات ہوں گے، پریشانی کا عالم ہوگا اور حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا، تاخیر ہو رہی ہوگی، تو لوگ آپس میں مشورہ کریں گے کہ کسی کی سفارش کروائی جائے کہ حساب کتاب شروع تو ہو۔ طویل حدیث مبارکہ ہے، لیکن میں اختصار کر کے صرف اپنے مقصودی حصہ کی طرف آنا چاہوں گا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ لوگ سیدنا آدم علیہ السلام و تسلیمات کے پاس جائیں گے کہ آپ سفارش کیجئے کہ حساب کتاب شروع تو ہو، لیکن وہ معذرت کر دیں گے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ معذرت کر دیں گے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام و تسلیمات کے پاس جائیں گے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام و تسلیمات کے پاس جائیں گے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام و تسلیمات کے پاس جائیں گے، لیکن کوئی بھی تیار نہیں ہو رہا ہوگا کہ سفارش کرے کہ حساب کتاب شروع کیا جائے۔
میرے آقا نے فرمایا کہ آخر پر لوگ میرے پاس آئیں گے تو میں کہوں گا کہ ہاں میں اس کا اہل ہوں کہ میں یہ سفارش کر سکتا ہوں۔ پھر میرے آقا نے فرمایا کہ میں لوگوں کو یہ کہہ کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا، تسبیحات کہوں گا، تحمیدات کہوں گا۔ لوگوں کو تو کہہ دیا کہ میں اس اہل ہوں کہ میں یہ سفارش کر سکتا ہوں، لیکن سجدے میں اللہ کی حمدیں تو بیان کرتا رہوں گا، سفارش کے کلمات نہیں کہہ سکوں گا، یہاں تک کہ میرے اللہ اس وقت مجھے ایک ایسی حمد سکھائیں گے کہ جب میں وہ حمد کروں گا تو پھر اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی کہ اب آپ سفارش کیجئے۔ کئی احباب کہتے ہیں کہ نبی عالم الغیب ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ قیامت والے دن مجھے ایک حمد سکھائیں گے جو مجھے ابھی معلوم نہیں ہے۔ تو گویا کہ نبی ابھی عالم الغیب ہونا دور کی بات، قیامت تک بھی عالم الغیب کوئی نہیں، قیامت والے دن بھی آپ کو حمد سکھائی جانی ہے۔ اللہ اللہ۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ جب وہ حمد مجھے سکھائی جائے گی پھر میں وہ حمد کروں گا تو پھر اللہ مجھے اجازت دیں گے تو پھر میں سفارش کر سکوں گا۔ تو گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش کرنے کے اندر اللہ رب العزت کے اذن کے محتاج ہیں۔ اسی چیز کو اللہ رب العزت یہاں پر ارشاد فرما رہے ہیں کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے کہ جو اس کی بارگاہ میں سفارش کر سکے مگر اس کی اجازت کے ساتھ۔ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کئی انداز کی ہوگی۔ پہلا انداز شفاعت کا جس کو شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے وہ یہی سفارش ہے کہ حساب کتاب شروع ہو، اور یہ سفارش جو ہے یہ ساری انسانیت کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے بھی کافروں کے لیے بھی، کہ حساب کتاب شروع تو ہو۔ یہ شفاعت کا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا پہلا انداز ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ایک دوسرا انداز یہ ہوگا، اور وہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، کہ جنت کا دروازہ کھلوانے کی سفارش بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ سب سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، اور آپ کے کھٹکھٹانے پر جو ہے وہ دروازہ کھولا جائے گا۔ تو یہ شفاعت کا ایک دوسرا انداز ہے۔ یہ دونوں انداز صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہیں۔ حساب کتاب شروع ہونے کی سفارش بھی میرے آقا کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکے گا، اور جنت کا دروازہ کھلوانے کے لیے سفارش بھی اور کوئی نہیں کر سکے گا۔ اس کے بعد ایک تیسری سفارش ہے، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمائیں گے، اور دیگر انبیاء کرام وغیرہ بھی وہ سفارش فرمائیں گے۔ کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے، اللہ رب العزت ہم سب کو بھی ان میں سے کر دے، کہ جن کے لیے یہ سفارش ہوگی کہ یا اللہ ان کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیج دے۔ کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے، اللہ رب العزت ہم سب کو انہی میں سے کر دے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا تیسرا انداز ہے، لیکن یہ جو انداز ہے یہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے، اس کے اندر دیگر بھی وہ یہ سفارش کریں گے۔ پھر ایک چوتھا انداز ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا، کہ کچھ لوگ جہنم کی طرف لے جائے جا رہے ہوں گے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش کریں گے، اور اس سفارش میں بھی دیگر بھی سفارش کریں گے
کہ یا اللہ ان کو جہنم کی بجائے جنت میں پہنچا دے، یہ شفاعت بھی ہوگی۔ یہ چوتھا انداز ہے۔ پانچواں انداز جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حاصل ہوگا، دیگر کو بھی ہوگا، کہ جو جہنم کے اندر جا چکے ہیں ان کے لیے بھی سفارش ہوگی کہ یا اللہ ان کو جنت میں پہنچا دے جہنم سے نکال کے، اگر ان کا عقیدہ درست ہوگا۔ اللہ اللہ، یہ پانچواں انداز۔ چھٹا انداز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا، اور اس میں بھی دیگر بھی شریک ہوں گے، کہ بعض لوگ وہ کہ جن کو اصحاب اعراف کہا جاتا ہے، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے نیکیوں اور برائیوں کے پلڑے تقریباً برابر ہو جائیں گے، نہ ہی اپنی نیکیوں کی وجہ سے فی الوقت جنت کے مستحق ہو رہے ہیں، اور نہ ہی برائیاں اتنی زیادہ ہیں کہ یہ جہنم کے مستحق ہو جائیں۔ ان کو ایک الگ ٹھکانے میں کچھ عرصہ کے لیے رکھا جائے گا، اس کو مقام اعراف کہا جاتا ہے۔ تو ایک وقت وہ آئے گا کہ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے کہ یا اللہ یہ جو اعراف والے ہیں اب ان کو بھی جنت میں داخلہ دے دیں۔ اللہ اللہ، یہ چھٹا انداز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا۔ اور ساتواں انداز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا، اور دیگر بھی اس شفاعت کے اندر شریک ہوں گے، کہ کچھ جنتیوں کے لیے یہ سفارش ہوگی کہ یا اللہ ان کے درجات کو مزید بلند کر دے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ شفاعت بھی نصیب فرمائے کہ جو ہمارا درجہ پہلے ہے اللہ اس سے مزید بلند ہونے کی شفاعت ہمیں مل جائے۔ اور آٹھواں انداز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا، اور یہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، یہ اور کسی کو نہیں ہے، اور یہ ہوگا بھی صرف ایک بندے کے لیے، اور وہ بندہ ہے ابو طالب، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا۔ اس کے لیے وہ واحد کافر ہوگا کہ جس کے لیے میرے آقا عذاب کے اندر تخفیف کی سفارش کریں گے کہ یا اللہ اس کا عذاب ہلکا ہو جائے، اور یہ واحد کافر ہے کہ جس کے لیے یہ سفارش ہوگی، اور صرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 8 قسم کی شفاعتیں فرمائیں گے۔ تو کتنی بڑی شفاعت کا مقام ہے میرے آقا کے لیے کہ 8 قسم کی شفاعت حاصل ہے، جن میں سے پہلی 2 اور آخری 8ویں، یہ 3 جو ہے یہ خاص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، باقی جو 5 ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش فرمائیں گے اور دیگر بھی سفارش فرمائیں گے، لیکن پہلی، دوسری اور 8ویں جو صورت ہے وہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے۔ اللہ اللہ، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے شفیع ہیں، اور اتنے بڑے شفیع کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سجدے میں سر رکھوں گا اور اللہ کی بارگاہ میں اجازت چاہوں گا سفارش کی، تو میرے لیے ایک حد متعین کی جائے گی، اور کہا جائے گا کہ اس حد سے اوپر والوں کی سفارش کر دیجئے، تو میں ان کی سفارش کروں گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم میں جا چکے ہوئے، ان کے لیے ایک حد متعین ہوگی کہ ان میں سے اس حد سے اوپر والوں کے لیے سفارش کر دیجئے کہ ان کو جہنم سے نجات مل جائے، جنت میں ان کو پہنچا دیا جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس حد سے اوپر والوں کی سفارش کروں گا اور ان کو جنت میں پہنچا دیا جائے گا، لیکن میں پھر سجدے میں چلا جاؤں گا، میں پھر اجازت چاہوں گا کہ یا اللہ مزید اجازت چاہیے، میرے لیے پھر ایک اور حد متعین کی جائے گی، پھر اس حد کے لیے میں سفارش کروں گا۔ جب میں اس حد کے لیے سفارش کروں گا، اس حد والوں کو بھی جہنم سے نکال کے جنت میں پہنچا دیا جائے گا،
لیکن میں تیسری دفعہ پھر سجدے میں چلا جاؤں گا، میں پھر اجازت چاہوں گا کہ یا اللہ مزید اجازت چاہیے مجھے، میں مزید سفارش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ پھر ایک تیسری حد متعین کی جائے گی، ایک تیسری حد متعین ہوگی کہ اس حد سے اوپر والوں کی سفارش کر دیجئے، میں ان کی سفارش کروں گا، ان کو بھی جنت میں داخلہ مل جائے گا، میں چوتھی دفعہ پھر سجدے میں سر رکھ دوں گا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا انداز ہے، کتنی بڑی عظیم شفاعت ہے۔ چوتھی دفعہ بھی میں سجدے میں سر رکھ دوں گا، میں پھر اجازت چاہوں گا یا اللہ مزید اجازت مل جائے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جب میں چوتھی دفعہ بھی سجدے میں سر رکھوں گا نا تو اب اتنی اجازت دے دی جائے گی کہ مجھے یہ کہہ دیا جائے گا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے نا بس اس کی بھی سفارش کر دیجئے، باقی پلڑے میں بے شک کوئی نیکی نہیں ہے، سارے گناہ ہی گناہ ہے، لیکن اس کا عقیدہ ٹھیک ہے نا تو اس کی بھی سفارش کر دیجئے، تو پھر میں اس کی بھی سفارش کر دوں گا۔ اور آخری جہنمی بھی جو صحیح العقیدہ جو جہنم کے اندر پڑا ہے وہ صحیح العقیدہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ اللہ، 3 دفعہ حد مقرر ہوگی اور چوتھی دفعہ صرف عقیدے کے اوپر بات آ جائے گی۔ اب یہ جو حد ہے نا کہ وہ حد کتنی مقرر کی جائے گی، تو یہاں پر اللہ کی رحمتیں دیکھیے، اللہ اللہ، یہ کوئی بہت بڑی حد مقرر نہیں ہوگی۔ جو احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے نا، جو سب سے پہلی سب سے اونچی حد ہے نا تو وہ یہ متعین ہوگی کہ جس کے دل کے اندر جو کے دانے جتنا ایمان ہے نا اس کے لیے سفارش کر دیجئے۔ یہ سب سے بڑی حد ہے کہ جس کے دل میں جو کے دانے جتنا بھی ایمان ہے نا اس کی سفارش کر دیجئے۔ اور دوسری حد جو حدیث سے معلوم ہوتی ہے، جو کے دانے سے تھوڑا سا چھوٹا دانہ ہے گندم کا دانہ، دوسری حد یہ مقرر کی جائے گی کہ جس کے دل میں گندم کے دانے جتنا بھی ایمان ہے نا اس کے لیے بھی سفارش کر دیجئے۔ اور تیسری حد یہ متعین کی جائے گی کہ جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا بھی ایمان ہے اس کی بھی سفارش کر دیجئے۔ اللہ اللہ، تو کتنی وسعت ہے سفارش کرنے میں، اللہ اللہ۔ اور چوتھے نمبر پر تو ہر صحیح العقیدہ جو ہے وہ جنت میں چلا جائے گا، لیکن دوسری طرف جو مشرک ہے اس کی سفارش نہیں ہو سکے گی، کیونکہ میرے اللہ کا فیصلہ ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یہ اللہ نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ مشرک کی بخشش نہیں ہو سکنی اور اس کے لیے سفارش بھی نہیں ہو سکنی ہے۔ اور ایک اور ہے، اور اس کی بدنصیبی کا آپ اندازہ کیجئے کہ جس کے لیے میرے آقا سفارش کر کے سفارش واپس لے لے، کتنا بڑا بدنصیب ہوگا۔ میرے آقا 8 قسم کی شفاعتوں والے، وہ سفارش کر کے جس کی سفارش واپس لے لے وہ کتنا بڑا بدنصیب ہے۔ اللہ اللہ، میرے آقا نے فرمایا کہ میں حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا نا تو کچھ لوگوں کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا، تو میں کہوں گا یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، ان کو کدھر ادھر لے کے جا رہے ہو، ان کو ادھر لاؤ، اسیحا بھی، یہ تو میرے ساتھی ہیں، میری امت کے لوگ ہیں، کہاں ان کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہو؟ تو مجھے جواب دیا جائے گا، مجھے بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے دین کے اندر بدعات ایجاد کر لی تھی، انہوں نے دین کے اندر بدعات ایجاد کر لی تھی۔ میرے آقا کہتے ہیں کہ میں پھر فرماؤں گا کہ پھر ان کو لے جاؤ سوکن، میرا ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو کتنا بڑا بدنصیب ہے کہ آقا سفارش پہلے کر کے بھی کہ یہ میرے ساتھی ہیں، ان کو ادھر لاؤ، تو پھر جس وقت ان کو بتلایا جائے گا میرے آقا کو کہ ان کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے دین کے اندر بدعات ایجاد کر لی تھی، تو میرے آقا کہیں گے پھر میرا ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، لے جاؤ ان کو جہنم میں۔ تو یہ کتنی بڑی بدنصیبی ہے۔ تو اس لیے میرے محترم احباب،
خیال کرنا چاہیے کہ ہمارے عمل کے اندر کوئی ایسی چیز نہ آ جائے کہ جو بدعت والی چیز ہے، اس سے بڑا ہی اجتناب کرنا ہے۔ جس طرح شرک سے بڑا اجتناب کرنے کی ضرورت ہے، اسی طرح بدعت سے بھی انتہائی اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن افسوس کہ یہ دونوں گناہ ایسے ہیں کہ جن کو لوگ نیکی سمجھ کے کرتے ہیں۔ کوئی چوری کر رہے ہیں نا، تو چوری کرنے والا کبھی اپنے گناہ کو نیکی سمجھ کے نہیں کرتا، دل میں اس کے ہوتا ہے کہ کر میں غلط ہی نہ ہو۔ زنا کر رہے، شراب پی رہے، جوا کھیل رہے، رشوت لے رہے، سود کھا رہے، جو بھی کر رہے ہیں نا، اس کے دل میں ہوتا ہے کہ کر تو میں غلط ہی رہا ہوں، لیکن آگے توقع لگائی ہوتی ہے کہ اللہ معاف کر دے گا، لیکن اتنا ضرور دل میں ہوتا ہے کہ کر میں غلط رہا ہوں۔ لیکن جو شرک کرنے والا ہے نا، وہ تو اپنے طور پر نیکی کر رہا ہوتا ہے کہ جی میں اللہ دے ولیاں دے نال ہی تعلق بنایا ہوا ہے نا، میں نیک لوگوں نال ہی تعلق بنایا ہوا ہے نا، میں انہوں نے رضا چاہنا وا کہ وہ تے اللہ دے ولی نے، میں انہوں نے راضی کرا تے اللہ میرے تو راضی ہوئے گا۔ اللہ واللہ، بدعت کرنے والا اس خوش فہمی میں مبتلا ہوتا ہے کہ میں تو قرآن ہی پہ پڑھنا وا نا، نیکی پہ کرنا وا نا، تو قرآن پڑھنے چکی حرج ہے۔ تو یہ نیکی کرنے والا ہوتا ہے بظاہر، لیکن یہ سب سے بڑے گناہگار ہیں، شرک والا بھی اور بدعت والا بھی بظاہر یہ نیکی کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ واللہ، اللہ رب العزت ہماری امت کو ہدایت عطا فرمائے، وہ ہر قسم کے شرک اور بدعت سے مکمل اجتناب کرنے والے بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔